لیکن غلط روایات کو موضوع بحث بنا کر اس طبقے نے صحابہ کرام کے خلاف ایک شیطانی مواد لوگوں کو فراہم کر دیا ہے۔ تو آج کا مناظرہ معیار حق کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس موضوع کے اندر، اس موضوع میں فریق مخالف موجودیت فریق مخالف کی جو ترجمانی ہوتی ہے وہ موجودیت کی جانب سے ہوا کرتی ہے۔ اب صحابہ کرام پر اگر تنقید کی جائے یا کسی بھی چیز پر تنقید کی جائے تو اس تنقید کے کیا اصول ہیں؟ اگر کسی چیز پر تحقیق کی جاتی ہے تو اس تحقیق کے کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ تحقیق اور تنقید فی نفسی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر چیز کی حد بندی کی ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی شخص تنقید کرتا ہے، اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شخص تحقیق کرتا ہے تو یہ تحقیق فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن مذہب اسلام نے اس کے کچھ اصول متعین کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس چیز پر تحقیق کی جا رہی ہے اس تحقیق کا مقصد صرف تحقیق نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا مقصد صرف تحقیق کرنا ہوگا تو یہ پہلے الگ قرار پائے گا اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص پر تنقید کی جا رہی ہے یا جس چیز کے متعلق تحقیق کی جا رہی ہے اس سے مقصد اس کے عیوب کو اشارہ کرنا نہ ہو، بلکہ اس سے امت کی اصلاح مقصود ہو یا خود اس ذات کی اس شخص کی اصلاح مقصود ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ تحقیق اور تنقید جس شخص کے بارے میں کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے امت کو کوئی فائدہ ہو یا امت کو کوئی نقصان وابستہ ہو، اور کسی چیز پر تنقید کرنے سے پہلے مکمل باتوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ جس شخص پر تنقید کی جا رہی ہے تو درمیان کے واسطے جو ہے یہ واسطے معتبر ہیں یا نہیں ہے۔ یہ اصول تنقید ہیں اور یہ اصول تحقیق ہیں۔ کسی بھی چیز کے مطابق جب تحقیق کی جائے گی یا تنقید کی جائے گی تو ان اصولوں کو سب سے پہلے سامنے رکھا جائے گا۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ صحابہ کرام کی ذات جو ہے وہ تنقید سے بالاتر ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے کہ صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اگر احادیث نبویہ ہم تک پہنچی ہیں تو واسطہ صحابہ کرام بنے ہیں، لہذا صحابہ کرام